نااہلیت کے باوجود قرآن مجید میں ان کو ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اچھا، یہ جو شرط ہے نا کہ محض عربی جان لینا، آج کل وہ شرط بھی ختم ہو گئی. اب تو صرف اردو ترجمہ دیکھ کر مفسر بننے کا دعویٰ. کیا جی؟ صرف اردو ترجمہ دیکھ کر. پہلے تھا کہ عربی، اب تراجم موجود ہیں. جس نے دیکھا قرآن ہاتھ میں لیا اور مفسر اور مدرس بن کر اس نے درس دینا شروع کیا. آگے ایک سبق آ رہا ہے، آج کی نشست میں نہیں ہوگا. احادیث میں پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی دعوت کی صورت ہی میں قرآن مجید کو ترک کر رہے ہوں. دے رہے ہوں قرآن کی طرف دعوت، لیکن روح قرآن اور قرآن مجید سے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ دور کر رہے ہوں گے. قرآن کے نام پر گمراہی پھیلائی جائے. کس کے نام پر؟ قرآن کریم کے نام پر. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس وجہ سے انہوں نے نااہلیت کے باوجود تفسیر قرآن شروع کر دی کہ قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے جو قرآن مجید کو آسان کیا ہے، جب قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی علم و فن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص قرآن کا متن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن یہ استدلال اس آیت سے شدید مغالطہ ہے، کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی مختلف انواع ہیں، جس کی تفصیل سبق نمبر 5 میں گزر چکی. یہ جو نصیحت حاصل کرنا اور چیز ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نے کیا کہا جی؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تو نہیں فرمایا حل میں مجتہد. ہے کوئی مجتہد جو اجتہاد کا دعویٰ کرے اور آگے قرآن مجید کے احکام کو مستنبط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ ایسا تو نہیں. نصیحت حاصل کرنا کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا یہ ہے، عربی زبان آتی ہے اور دل بھی قلب سلیم ہے. دل بھی کون سا؟ انابت والا دل ہے. 2 شرطیں پائی جاتی. اب اس نے قرآن مجید کا جب تدبر کے ساتھ مطالعہ شروع کیا، قوم شعیب کا اس نے قصہ پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہوئے آیا کہ یہ قوم جو ایسی تباہی سے دوچار ہوئی، یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کس وجہ سے جی؟ نمازوں میں کوتاہی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں، گمراہیاں، بدعملیاں دور کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان کی بار بار دعوت یہ تھی، ان کو بڑے طعنے بھی دیتے تھے. اصلاتک تأمرک، اے شعیب یہ تمہاری نمازیں، تمہاری مسجد، یہ تمہیں بار بار حکم دے رہی کہ ہمیں ان باتوں سے باز رکھو. ہم ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں، آپ ہمیں اسی پتھر کی دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ارے بھائی ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، آپ کس کی طرف ہمیں لے جا رہے؟ نمازیں. آپ یہ کون سی باتیں ہمیں سمجھا؟ اچھا، قلب سلیم، عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ قرآن دیکھنے کے بعد اب یہ سوچ میں ڈوب گیا کہ میں بازار میں بیٹھ کر میں بھی تو ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، یہ تو خرابی میرے اندر بھی پائی جاتی. میں ملازم ہوں تو اپنی ڈیوٹی میں کمی کرتا ہوں، میں تنخواہ پوری لیتا ہوں، ڈیوٹی کم کرتا ہوں. میرے ناپ تول میں یہ بھی تو کمی ہے، جس کو حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تو ساری نعمتیں چاہتا ہوں، اس کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے فکر نہیں جو میرے ذمے حقوق. اب یہ سوچ میں ڈوبا، تفکر کے بعد اس نے اپنی اصلاح کی. یہ فہل من مدکر، یہ کیا جی؟ قرآن اس چیز کی دعوت دے رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، آسمان و زمین کی وسعتوں پہ غور کرو، اس جہان کو بنانے والے سے تعلق قائم کرو. جب تم دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدے دار کے ساتھ ملنے پر فخر محسوس کرتے ہو، اس کی کال آنے پہ فخر محسوس کرتے ہو، اس کے فون کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہو. آج دنیا میں ہوتے نہیں، یہ ذرا تھوڑے سے نامور ہوتے ہیں تو سیلفیاں بناتے ہیں، اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان خرابیوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کو ارے وہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو. ساری عنایتیں، ساری نعمتوں کے مالک اور مولا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے. یہ کیا ہے جی؟ یہ حل میں مدکر، یہ ہے حل میں مدکر. قرآن کریم نے تو اس کی دعوت دی ہے، اس بات کی دعوت نہیں دی کہ قرآن پاک کی آیات
اس میں دیکھا اور شروع کر دیا صحابہ کرام نے جو تعلیمات دی اس کے خلاف، جو امت سے اجماعی عقائد چلے آ ان کے خلاف تعلیمات شروع کر دی۔ جیسے میں آج کے الہات کی ایک مثال دیتا ہوں، میڈیا کے اوپر ایسے ملحدین کی اصل میں آماج گاہ وہ ہے، ہادین اور مہدیین کی آماج گاہ ممبر اور مدارس ہیں، کیا جی؟ اور ملحدین کی آماج گاہ عمومی میں بات کر رہا ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں جی؟ وہ الہات پھیلاتے ہیں، ان کے ذرائع وہ ہیں، اس کو ذریعہ بناتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے افکار کو پھیلاتے ہیں۔ ایک ملحد یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے شروع میں جو اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے وہ گھروں میں رہے، تو گھروں میں رہنے کا حکم صرف اور صرف انبیاء کی ازواج کے ساتھ خاص۔ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ اب اس نے پتہ کیا دعوت دی اس میں؟ دنیا بھر کی عورتوں کو یہ سبق پڑھایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کا جو حکم ہے یہ کس کے لیے؟ صرف انبیاء کے، باقی عورتیں اگر میک اپ کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ نکلے ان کے لیے تو حکم ہی نہیں۔ خطاب کن کو ہے جی بھلا؟ یا نساء النبی، کس کو خطاب ہے جی؟ یا نساء النبی۔ گھروں میں قرار کا حکم وقرن فی بیوتکن، یہ تو ازواج مطہرات کو ہے۔ اب دیکھیے یہ ظاہری الفاظ سے لے کر الہات کا دروازہ کھول، لیکن قرآن پاک کے باقی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا اور انہوں نے اپنے عمل میں کیا نمونے لیے، یہ ہے وہ جس سے منع کیا گیا، اور الہات کا یہ راستہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو لے کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ارے اللہ کے بندے، قرآن پاک نے تو صاف لفظ بھی، قید بھی لگا دی کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا۔ کس کے لیے آسان کیا؟ ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی نصیحت حاصل، اور واللہ العظیم آپ نے سبق میں پڑھا ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن بہت زیادہ آسان۔ قرآن اس کے لیے کیا جی؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے اصلاح کا اور نصیحت حاصل کرنے۔